السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو تہ دل سے سلام۔ اب ذرا ایک بدچلن عورت کے مکر و فریب کا واقعہ بھی سن لیجئے۔ بنی اسرائیل کے یہاں ایک پہاڑ تھا جسے وہ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے اور اس کی بڑی عظمت و توقیر کرتے تھے، اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی نوبت آتی تو اس پہاڑ پہ چڑھ کر قسم کھاتے اور اس کو وہ سچا سمجھ لیتے۔ اس شہر میں ایک خوبصورت عورت تھی جس کا ایک نوجوان سے ناجائز تعلق ہو گیا اور اس کو اپنے مکان میں بلانا شروع کر دیا۔ شوہر کو شبہ پیدا ہو گیا، بیوی سے کہا کہ مجھے شبہ ہے میری غیر حاضری میں کوئی تیرے پاس آتا ہے۔ عورت نے انکار کیا۔ شوہر نے کہا اگر تو سچی ہے تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھا لے کہ میرا کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات نہیں ہیں۔ عورت نے کہا ہاں میں کل پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں۔ ادھر اس نے چھپ کر اپنے عاشق سے جا کر یہ کہہ دیا کل تم پہاڑ کے نیچے ایک گدھا لے کر کھڑے رہنا، میں اور میرا شوہر پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے وہاں آئیں گے اور میں شوہر سے کہوں گی کہ پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے میں تھک گئی، تمہارا گدھا کرایہ پر لے کر میں اس پر سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھوں گی، تم گدھے والے کے بھیس میں وہاں موجود رہنا اور گدھے پہ مجھے سوار کر کے تم میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ چنانچہ جب دوسرے دن بیوی اور شوہر پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں اس کا آشنا گدھے والے کے بھیس میں گدھے لے کر کھڑے ہوئے تھا۔ عورت نے شوہر سے کہا کہ میں چلتے چلتے تھک گئی ہوں، مجھے یہ گدھا سواری کے لیے دو۔ شوہر نے گدھے والے سے کرایہ مقرر کیا اور بیوی کو گدھے پر سوار کر کے تینوں پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب وہ جگہ آئی جہاں لوگ قسمیں کھاتے تھے تو مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا اور اس گرنے میں ران وغیرہ قابل ستر بدن ننگا کر دیا اور ایسی صورت کر دکھائی کہ شوہر نے بھی یہی سمجھا کہ گدھے سے اتفاقاً گر گئی اور گرتے ہوئے ننگی ہو گئی۔ وہ جھٹ سے اٹھی اور اپنا لباس درست کیا اور اس جگہ جہاں پہاڑ پر لوگ قسم کھایا کرتے تھے کھڑی ہو کر کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں میرے ننگے بدن کو آج تک تمہارے سوا اور اس گدھے والے کے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ شوہر مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ اس گدھے والے نے ننگے بدن کو گدھے سے گرتے ہوئے اتفاقاً دیکھا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، عورت جب مکر و فریب پر آ جائے تو ایسی چالاکیاں دکھا کر اچھے خاصے عقل مند آدمی کو بھی بیوقوف بنا دیتی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ آج یہ گناہ کسی مکر و فریب سے چھپا بھی لیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا تو کل قیامت میں یہ بات نہیں چھپے گی، اس لیے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے۔ دنیا والوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ کام کبھی نہیں چھپ سکتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انجام اور اس ایسی عورت کا حشر بتا دیا کہ ایسی عورت سینے کے بل جہنم میں جلے گی۔